الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہمارا باب ہے 17 نمبر، باب فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالی وما یقولہ من دعی الی ذلک وَأُمِرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نُهِيَ عَنْ مُنْکَر۔ یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے فرض ہونے کے بارے میں بیان ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو جائے تو اسے بجا لانا فرض ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ جس شخص کو اللہ کے حکم یا فیصلے کی طرف بلایا جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے، اور وہ شخص جسے کسی شرعی بات، نیک بات کا بتایا جائے یا حکم دیا جائے، کسی شرعی بات کا حکم بیان کیا جائے یا اسے کسی غیر شرعی بات سے روکا جائے، برائی سے منع کیا جائے، تو کیا چیز واجب ہوتی ہے اس شخص کے لیے جسے یہ حکم دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے فیصلہ کن فرمان جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہے سورۃ النساء 65 نمبر آیت، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم نہیں ایمان والے ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ یعنی جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان کی بات دعویٰ کرتے ہیں، قطعاً وہ کامل ایمان نہیں ہو سکتے، بلکہ ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے، اس میں سرے سے نفی ہے ایمان کی، جب تک وہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، یعنی قاضی جج نہ بنا لیں اپنے ہر اس معاملے میں جس میں ان کا اختلاف ہو چکا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کو حکم مان لیں، اللہ کا نبی مان لیں، رسول مان لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آپ جو فیصلہ سنائیں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں ذرا بھی کجی نہ آئے، ذرا بھی میل نہیں آنی چاہیے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر یہ بھی نہیں، ہاں کئی لوگ ہوں گے اللہ کے نبی کے فیصلے کے گن گائیں گے لیکن سر تسلیم خم نہیں ہوتے، تو تیسری بات یہ بھی کہ سر تسلیم خم بھی ہوں، مطلب اپنے اوپر اس کا نفاذ بھی کریں، یہ نہیں کہ اللہ کے فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنا کر نعتیں پڑھیں، جلسے کریں، اور جب تعمیل کی بات آئے اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنی ذات پر نفاذ کی بات آئے تو پھر وہ چونکہ چنانچہ کرتے پھریں، بلکہ سر تسلیم خم ہونے چاہیے۔ تو یہ جی ہاں، ورنہ کیا فرمایا، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، تو مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، تو مطلب جو شخص اپنے دل میں کفر کو چھپائے اور ظاہر میں ایمان دکھائے تو یہ تو نفاق ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے کہ ظاہر بھی اور باطن بھی ایک ہونا چاہیے، تو وہ باطن میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ دین کے اندر آپ دیکھ لیں، یہاں منکرین حدیث کا بھی رد ہے، جو یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن سے فیصلہ کریں، یہ فرمایا جب تک رسول سے فیصلہ نہ کروائیں، رسول فیصلہ کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ نازل فرمایا ہے تو لِتَحْكُمَ، تاکہ تم فیصلہ کرو، یہ بتایا ہے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جو اللہ تمہیں دکھائے، یعنی قرآن حدیث کا علم اللہ دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیصلہ نبی کرے گا، میں اور آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر فیصلہ خود کریں گے تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پس پش ڈال دیں گے، یہ تو ایمان سے بھی خارج ہونے والا عمل ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو
پس پش ڈال کر کسی اور کے فیصلے کو ترجیح دی جائے گی، چاہے وہ عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو، کیونکہ اسے کہتے ہیں تحاکم الی اللہ و الی رسول۔ یہ توحید کا مسئلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروایا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم بنانا یعنی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بنا سکتے ہیں، کہ اس اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا، نہ کسی چیز کو حلال جائز فرض نہیں بنا سکتا۔ تو یہ عقیدہ، اور پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ چیز حرام قرار دی ہے، یہ چیز اللہ کے رسول نے فرض بتائی ہے، تو اسے جب تک سر تسلیم خم نہیں ہوں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی گئی ہے اللہ کے دین کے اندر۔ تو یہ اس چیپٹر میں یہی تربیت کی گئی ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پر لاکھوں رحمتیں فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے بہت اچھی ترتیب لگائی ہے، بہت اپنی بصیرت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق، کہ ایک مسلمان عام آدمی کیسے اپنی تربیت کرے۔ اس سے پہلے جو باب تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آداب اور سنت کی حفاظت کے بارے میں بیان تھا۔ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود حیثیت کیا ہے ایمان اور عقیدے کے اندر، اسلام کے اندر۔ تو اب آپ دیکھیں اوپر چیپٹر میں اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کو ماننا فرض ہے، اور آیت میں اللہ کا حکم کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ مطلب کیا ہوا؟ جس نے رسول کو پیچھے سائیڈ پر کر دیا اس نے اللہ کی کچھ نہیں مانی، اس نے تو کفر کیا۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ رسول کو ہر معاملے میں حکم بنانا فرض ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر اپنے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہو اس کو دل و جان سے قبول کرنا فرض ہے، اور پھر اسے اپنے اوپر نافذ کرنا فرض ہے جہاں وہ ہمارا دائر اختیار ہے۔ اور منافقین کی خصلت کیا ہے کہ جہاں انہیں مفاد نظر آتا ہے وہاں وہ جا کر لبیک کہتے ہیں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو یا غیر اللہ کا فیصلہ ہو، وہ اپنے مفاد کے پیچھے جاتے ہیں۔ دوسری آیت یہاں ہے سورہ نور کی 51 نمبر آیت، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنین اہل ایمان جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، شرعی حکم بیان کر دے، تو مومن کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان بھی لیا، یعنی سنتے بھی بڑے ادب سے ہیں، وہ کان لگاتے ہی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف ہیں، اور طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور دوسری ہے کہ مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ تو یہ منہج بتایا گیا ہے مسلمان کا۔